حضرت امام حسین کے قاتلوں کا انجام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے اہل بیت پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین نے حق و صداقت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور اسلام کی بقا کی جنگ لڑی۔ حضرت امام حسین کے قاتلوں کا انجام انتہائی عبرتناک اور عبرتناک رہا۔ ان قاتلوں نے امام حسین کو شہید کر کے اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اس گھناؤنے فعل کا انجام انتہائی بھیانک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کو ان کے اعمال کا صلہ دیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے۔ یزید بن معاویہ جس نے امام حسین کے خلاف جنگ کی، تاریخ میں بدنام ترین شخصیات میں شمار ہوتا ہے۔ یزید کے دور حکومت میں کئی فتنہ و فساد برپا ہوئے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ یزید اپنی بدعمالیوں اور ظالمانہ حکومت کی وجہ سے سخت بیمار ہوا اور اس کی بیماری اتنی شدید ہو گئی کہ وہ انتہائی تکلیف میں مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور اس کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ شمر بن ذی الجوشن جو امام حسین کے قتل میں براہ راست ملوث تھا، کا انجام بھی انتہائی بھیانک ہوا۔ تاریخ کے مطابق شمر کو بعد میں مختار سقفی نے گرفتار کیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ شمر کے اس عبرتناک انجام سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ عمر بن سعد جو کربلا کی جنگ میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، کا انجام بھی انتہائی عبرتناک ہوا۔ مختار سقفی نے عمر بن سعد کو بھی گرفتار کیا اور اس کو بھی قتل کیا گیا۔ عمر بن سعد کی موت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص حق و صداقت کے خلاف جاتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ بدترین ہوتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اور امام حسین کے قتل کی سازش میں اہم کردار ادا کیا، کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ مختار سقفی نے عبید اللہ بن زیاد کو بھی گرفتار کیا اور اس کو بھی قتل کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی موت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حرملہ بن کاہل جس نے امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر مار کر شہید کیا تھا، کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ مختار سقفی نے حرملہ کو بھی گرفتار کیا اور اس کو بھی قتل کیا گیا۔ حرملہ کی موت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص معصوموں پر ظلم کرتا ہے، اس کا انجام بھی بدترین ہوتا ہے۔ مختار سقفی کا انصاف۔ مختار سقفی نے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ مختار سقفی نے اللہ کے انصاف کو دنیا میں ہی نافذ کر کے دکھایا کہ ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اس نے امام حسین کے قاتلوں کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا اور ان کو عبرتناک موت دی۔ امام حسین کی قربانی کا پیغام۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے قاتلوں کا عبرتناک انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق و صداقت کی راہ میں قربانی دینے والے ہمیشہ امر رہتے ہیں اور ظالموں کا انجام ہمیشہ بدترین ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کی بقا کو یقینی بنایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کے لیے جان دینا عظیم ترین عمل۔ کربلا کا سبق۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ظلم و ستم ہمیشہ نہیں چلتا۔ ظلم کرنے والے ہمیشہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور حق و صداقت کی راہ میں قربانی دینے والے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ امام حسین کی قربانی اور ان کے قاتلوں کا عبرتناک انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق و صداقت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ نتیجہ: حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے قاتلوں کا عبرتناک انجام تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم و ستم کبھی بھی دائمی نہیں ہوتا اور ظالموں کا انجام ہمیشہ بدترین ہوتا ہے۔
امام حسین کی قربانی اور ان کے قاتلوں کا عبرتناک انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق و صداقت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق و صداقت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام حسین کی قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔